بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد طارق اسماعیل فرام لاہور۔ اچھا، میرے ہم وطنوں اور تمام بہنوں بھائیوں پوری دنیا میں جہاں تک کوئی مجھے سنے، چھوٹی سی گزارش ہے، چھوٹی سی بات ہے۔ اگر کسی کی نظر اس طرف آ جائے اور اللہ کرے کہ اگر وہ صحیح بات ہے تو کسی کی سمجھ میں بھی آ جائے اور اس پہ عمل بھی شروع ہو جائے۔ بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں، کوئی خوشی نہیں ہے مجھے، اور وہ بات یہ ہے، ٹاپک یہ ہے کہ میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں کہ خاص طور پہ میں 3-4 سالوں سے یہ زیادہ اس کو میں نے غور کیا اور مجھے یہ چیز نظر آئی ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے 18 سفر کی، اور میں لاہور شہر میں رہتا ہوں، خاص طور پہ لاہور شہر کی بات ہے، اور ظاہر ہے یہ شاید پورے ملک میں ایسا ہی ہو، اور وہ یہ ہے کہ 18 سفر کو جو اسلامی مہینہ ہے سفر کا، یہاں پہ ایک بزرگ ہیں لاہور میں مشہور و معروف، جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، ان کا نام حضرت عثمان بن علی حجویری ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پہلے نمبر پہ تو میرے خیال سے ان کو اگر اس نام سے مخاطب کیا جائے، جو بھی ادب و لحاظ ان کا ہے، جو ایز اے بزرگ اللہ کا نیک بندہ، وہ بالکل ان کو پروٹوکول دینا چاہیے اور ادب سے ان کا نام لینا چاہیے۔ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، تو اس دعا کے ساتھ کہ جو ان کے اچھے کام ہیں ان کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اگر ایز اے انسان جو کمیاں کوتاہی ہیں ان سے اللہ پاک درگزر کرے۔ تو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، حالانکہ داتا تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ میرا رب ہے جو کسی کو کوئی چیز عطا کر سکتا ہے، بس وہ رواں روی یہ نام پڑ گیا اور لوگ بلاتے ہیں۔ تو ٹاپک میرا یہ ہے کہ ان کا عرس لوگ مناتے ہیں لاہور، یہ 18 سفر سے لے کے 19 اور 20 سفر تک، اور انگریزی تاریخ مختلف ہوتی ہے، اور اسی 18، 19 اور 20 کے دنوں میں جو فقہ جعفریہ والے شیعہ حضرات ہیں ہمارے ملک میں، اور خاص طور پہ لاہور میں جو ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں، میں واچ کرتا ہوں کہ وہ اپنا جو مذہبی ان کا عقیدہ ہے اور جو اہل بیت سے محبت ہے ان کی، اس میں وہ پتہ نہیں 40واں ہے ان کا یا کوئی دن ہے، وہ منا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پھر وہ جو بیویاں ہیں ان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے، جو اہل بیت کے گھر کی بیویاں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، بہت معتبر ہستیاں ہیں، ان کی سنت کو پورا کرتے ہیں، اور وہ ایک پیدل، کئیوں نے جوتا نہیں پہنا ہوتا اور کئیوں نے پہنا ہوتا ہے، وہ بیویاں ہیں، ان کے مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، وہ انہی تاریخوں کو لمبے لمبے پیدل جلوس کی شکل میں وہ اپنی جہاں ان کے زیارتیں ہیں اس طرف جا رہے ہیں۔ اور اب میں یہ دونوں چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک طرف عرس والی پارٹی ہے، ادھر ڈول ڈمکا ہو رہا ہے اور خوب ہو رہا ہے، کھانے پینے، متنجن اور بادام اور جناب جو کچھ نان حلیم سے لے کے کوئی کر سکتا ہے، حلوہ پوری ہو، اور جناب مطلب جو کوئی اچھا کر سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ کر رہا ہوتا ہے، اور ڈول ڈمکا اور چادریں اور خوشی اور میلہ اور عرس، ظاہر ہے وہ اپنے حساب سے عرس شادی کو کہتے ہیں، اور وہ بابا جی کی شاید شادی کر رہے ہوتے ہیں یا کیا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ یار میں ایز اے انسان، ایز اے مسلمان یہ سوچتا ہوں کہ یہ دونوں میرے بھائی ہیں، یہ دونوں جناب اسلام سے ان کا تعلق ہے، اور دونوں ہی بہت گہرا اپنے آپ کو اپنی وابستگی شو کرتے ہیں اسلام سے۔ اگر میں ان کو یا کوئی تیسرا شخص جا کے یہ کہنے کی جسارت کرے کہ یار میں تم سے اچھا مسلمان ہوں، تو یہ دونوں شاید اس کو ویسے ہی مار دیں کہ تو کتوں آ گیا ساڑھے تو چنگا مسلمان، حالانکہ میں واقعی ان کو اپنے سے اچھا مسلمان سمجھتا ہوں۔ میرے پاس کوئی اتنا علم نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میں
اپنے آپ کو ان سے کوئی سپر مسلمان سمجھوں اور ان کو میں اپنے سے کم تک سمجھوں، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ وہ بالکل میں ان کو اپنے آپ سے اچھا مسلمان سمجھتا ہوں، ان دونوں بھائیوں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، جو بھی اہل اقتدار ہے، جس کے ہاتھ میں بھی پاور ہے، جو بھی وہ ڈی سی سے لے کے اے سی سے لے کے پھر اوپر تک، یہ ان کے لیے میسج ہے، انہوں نے سوچنا ہے۔ میں تو ان پڑھ سا آدمی ہوں، ایک طالب علم ہوں، علم حاصل کرنا میری جستجو ہے، اللہ مجھے یہ نصیب کیے رکھے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یار اگر کوئی تھرڈ پرسن دیکھے گا جو مسلمان نہیں ہے، یا جو بچے ہمارے مسلمان ہوش سنبھال رہے ہیں، اگر وہ نیوٹرل رہ کے وہ ایک صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ قرآن نے نہیں کہا میں نے سنی پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے نہیں کہا قرآن پاک میں کہ میں نے تمہیں اہل حدیث پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں شیعہ پیدا کیا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور بہترین مقام دیتا ہے قرآن پاک انسان کو مسلمان ہونے کا۔ تو میرا سوال یہ ہے، بات لمبی ہو رہی، میں معافی چاہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اہل اقتدار ہیں، یہ کہیں بیٹھ کے یہ ان دونوں مسلکوں کو، ان دونوں فرقوں کو بٹھا کے کیا کوئی ان کی میٹنگ نہیں کرا سکتے کہ یہ ہمارے ملک میں یہ کیا مطلب آپ لوگوں نے تفریق پیدا کی ہوئی ہے صرف اس دن پہ، خاص طور پہ لاہور کی یہ بات ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں بھی اگر کوئی اس دن سے میچ کر رہا ہے، میلہ یہ لگتے ہیں، تو اگر یہ یہاں جو لاہور میں پوزیشن پیش آ رہی ہے کہ ایک طرف خوشی ہے، ایک طرف ڈھول ہیں، ایک طرف ڈمکے ہیں، چادریں ہیں، کھابے ہیں، اور جو کچھ وہ کر سکتے ہیں، ناچ گانا، نشے۔ اور نشے پہ بھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو درباروں کے ساتھ نشے کو جوڑا ہوا ہے، اور ادھر یہ حلال سمجھ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ وہی پولیس باہر جناب کو نشئی مل جائے، اس سے چرس جیب سے نکل آئے یا کوئی فیم نکل آئے، اس کو وہ پکڑ لیتی ہے۔ وہ خیر ان کی دوڑ تو پیسوں تک ہے، پیسے لیے اور چھوڑ دیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب تھوڑی سی سننے میں آیا ہے کہ یہ فقیروں کو اور نشے والوں کو پکڑ رہے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، جو ہمارے نئے آئی جی آئے ہیں، اللہ پاک ان کو کام کرنے کی ہمت دے۔ لیکن یہ درباروں پہ بیچ میں یہ بات یاد آ گئی کہ درباروں پہ یہ اتنی کھلی چھوٹ کیوں ہے کہ وہ آپ جناب جمعرات کی جمعرات جائیں، اور کوئی دن بھی جائیں، اور یہ جناب ادھر آپ بہترین نشہ کریں جا کے، اور کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے دھوئیں اڑائیں جتنے آپ دھوئیں اڑا سکتے ہیں۔ تو دل دکھتا ہے یار کہ یہ تو اگر شروع میں کہیں یہ خانقاہیں شروع ہوئی ہیں تو وہاں پہ تو شروع میں اسلام کا کام ہوتا رہا ہے، دین کا کام ہوتا رہا ہے۔ اب آگے جو ان کی شکل بنی ہوئی ہے، اب میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہندوؤں سے آگے نکل گئی ہوئی ہیں کچھ چیزیں وہاں پہ دربار، ہندوؤں سے آگے نکل گئی ہوئی ہیں کچھ چیزیں، مطلب عجیب معاملات ہو رہے ہیں، کہیں انتظامیہ نظر نہیں آتی۔ جو ہمارے سادہ لوگ جو دین نہیں پڑھے ہوئے مسلمان ادھر جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہو رہا ہے، اور کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے۔ اگر ویسے ان کے پڑھے لکھے کسی بندے کو حضرت صاحب کو بٹھا کے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ جی ہم نے تو منع کیا ہوا ہے، یہ چادریں چڑھانا اور یہ ادھر ڈھول ڈمکے اور یہ دمال اور یہ ڈانس، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو منع ہے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو پھر منع ہے تو یار اس کو عام کیوں نہیں کرتے، انتظامیہ حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ اور پھر میں ٹاپک پہ ہی آ جاؤں کہ جو فی الحال آج میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ماتم ہے، وہ اپنی محبت میں ماتم کر رہے ہیں اہل بیت سے جو ان کا تعلق ہے، اور ایک طرف بالکل 100 ڈگری اس سے دور جناب خوشی ہے اور ڈھول ڈمکے ہیں۔ ان کو کم از کم کوئی دن آگے پیچھے کر لیں، یا ان کو کوئی میانہ روی کا معاملہ سمجھا دے دونوں پارٹیوں کو، کہ یار تیسرا دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی اور دین کے پیروکار ہیں اور وہ کسی اور دین کے پیروکار ہیں۔ تو بس گزارش یہ تھی، پھر میں معذرت چاہتا ہوں، بات لمبی ہوگی، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور میسج میرا اہل پاور سے ہے، اہل اقتدار سے ہے، جو کسی سے بن پڑتا ہے وہ کرنا چاہیے، اس کو جوڑنا ہے خدا کے لیے۔ اس ملک کو بہت ٹوٹ چکا ہے، یہ بڑے اس کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اس کو جوڑیں، کوئی جو کچھ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، اس کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے اس ملک کو، آمین یا رب العالمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔